اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 13 دسمبر اور سوموار کا دن ہے، منڈے ہے آج، اور آج ہم انشاءاللہ حسب معمول جو ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی سیرت طیبہ اور ان کا جو اس کا حسنہ ہے قرآن کریم کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کا آج 9واں درس ہوگا۔ تو سب جو سننے والے ہیں ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دل کے کان کھول لیں، تمام کام چھوڑ کے اس قرآن کریم کو آپ ٹائم دے دیں۔ جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بھی میرے اس قرآن کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے، یہ سورہ الاعراف کے آیت نمبر 204 کا حوالہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے اس کا صفحہ نمبر میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر غالباً یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 204، یہ ملے گا آپ کو 204 صفحہ 18 ہوگا، صفحہ نمبر 218 218 جو ہمارے پاس قرآن کریم کافی موجود ہے، اس میں یہ صفحہ نمبر 218 ہے، آیت نمبر 204 204 کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن کریم پیش کیا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، نہایت توجہ کے ساتھ، نہایت غور سے، کنسنٹریشن کے ساتھ سننا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے پر رحمت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ الہی فرمان ہے۔ تو آج ہم جو درس قرآن شروع کرتے ہیں، یہ سورہ المجادلہ ہے، 58 نمبر ہے اس کا، سورہ المجادلہ 58 سورۃ نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر 12 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس میں صفحہ نمبر 704 ہے، 704 58/12 58/12۔ یہاں فرمان الہی اس بات سے بات کی شروع ہو رہی ہے، اور مخاطبین کون ہیں؟ ایمان والے۔ بہت عظیم آیت ہے۔ یہ سمجھیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ایٹریبیوشنس ہیں یا ان کے آداب ہیں، آداب نبوی کے حوالے سے یہ بہت عظیم یہاں ایک آیت بیان فرمائی گئی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت بڑی ہستی کائنات کے اندر، اور اس خاص طور پر اس جہان کے اندر، الناس کے اندر، تو اس حوالے سے ایمان والوں کو یہ سمجھایا گیا تھا، یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب بھی آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کنسلٹیشن کرنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے، تو اس سے پہلے کرنا کیا ہے؟ یہ دیکھیں اللہ ہمارا یہ ہے آداب نبوی، یعنی ان کے جو کیا کہتے ہیں، ان کے یعنی جانے سے پہلے جو انسان کو بات یہ سمجھائی گئی ہے ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ یہی پروٹوکول، انگریزی میں اس کو پروٹوکول کہتے ہیں، یہ ان کے بہت سارے پروٹوکولز میں سے ایک یہ پروٹوکول ہے کہ جب تم اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ یہ دیکھا، یعنی وہ خود نہیں کہہ رہی یہ بات، یہ ہے سب سے بڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ ناطہ یا تعلق ہے نا، یہ اہمیت تو اللہ کو ہے، ہمیں کیا اہمیت ہے؟ ہم تو خیردار اشارے مار کے فارغ ہو جاتے ہیں نا۔ یہ ہے اللہ کے ہاں ان کی جو ان کی ورتھ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی ورتھ، اس کو پتہ ہے کہ اس کی ورتھ کیا ہے۔ تو اللہ ہمارے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مشورہ کے لیے جانا ہے، نجوہ کنسلٹیشن کے لیے جانا ہے، تو پہلے کیا کرنا ہے؟ صدقہ کریں آپ، صدقہ، چیریٹی، جس کو انگریزی میں چیریٹی کہتے ہیں، یعنی پہلے کچھ دے کے آئیں۔ اور وہ دینا کس کو ہے؟ وہ ساری اس میں لسٹیں موجود ہیں، غرباء، مساکین، یتامہ، وہ ساری لسٹ موجود ہے اس کے اندر۔ یعنی یہ دیکھیں ان کا یہ مقام کتنا بلند، اللہ تعالیٰ اتنا خیال رکھتے تھے ان کی اس اہمیت کا، اس ورتھ کا، کہ اگر تم ان کے پاس جا رہے ہو تو فرمایا کہ صدقہ کرو، پہلے سچ ثابت کرو کہ تم عمل کر رہے ہو بات کے اوپر،
پھر جا کے مشورے کرو. تو فرمایا ذالک خیر لکم و اطہر، اس میں تمہاری خیر، تمہارا بھلا ہے، اور یہ تمہیں بات طاہر کرتی ہے، اطہر کرتی ہے، تمہارا تزکیہ ہوتا ہے، اس سے تم پاک صاف ہو جاتے ہو. یہ دیکھیں کتنے عظیم یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے. اور یہ نہیں کہ آج یہ ختم ہو گیا مسئلہ. آج بھی آپ نے اگر قرآن کریم کے پاس آپ آ رہے ہو تو اگر کوئی مشورہ لینا چاہتے ہو قرآن کریم کے، کیونکہ اب تو قائم مقام یہی ہے، اللہ کا بھی قائم مقام یہی ہے، تو آپ اس حوالے سے اپنی یہ عادت بنا لو کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے کے آنا ہے. پھر سمجھ آتی ہے قرآن کریم کی. یعنی اگر ڈیپتھ میں جائیں تو یہ ہے اس کی حقیقت. کیونکہ فزیکل تو ہمارے پاس نہیں ہے، اب کس کو دیں ہم یا کس سے مشورہ کریں؟ مشورہ تو آپ اسی سے کرنا ہے جو قرآن کریم کے اندر جو رسول موجود ہے، اللہ کی جو باتیں اس کے اندر موجود ہیں. فرمایا ذالک خیر لکم و اطہر، کیونکہ آیات جو ہوتی ہیں وہ رک نہیں جاتی، وہ آگے چلنی ہوتی ہیں. اب ہم کہیں گے وہ تو ہے نہیں، تو ہم کس سے مشورہ کریں؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کو دیں نہ دیں؟ یعنی بہانے بندہ تلاش کرے. آج بھی دینا ہے، ہر آن آپ نے انفاق کرتے چلے جانا ہے. انفاق کرنے سے انسان جو ہے وہ سچ کر دکھاتا ہے اس بات کو کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. بہرحال ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَأَطْهَرُ، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے پاک ہونے کی. اردو میں پاک کہتے ہیں لفظ عام سمجھانے کے لیے، لیکن اس میں تو گہرائی ہے بہت. یعنی جو انسان کے خیالات ہوتے ہیں نا، جو انسان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس میں مزید نکھار پیدا کرتی ہے چیز دینا کسی کو. اطہر یعنی فکر و نگاہ کی جو وسعت ہوتی ہے وہ اس سے اور بڑھ جاتی ہے. دینا بہت بڑی چیز ہے. بس ہاتھ کو آپ کھلا رکھیں، دیتے جائیں آپ. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، تو فرمایا کوئی بات نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کوئی بات نہیں، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تحفظ دینے والا ہے، اور ساتھ وہ کیا ہے؟ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے. جبرن نہیں ہے. اس سے اگر دینے سے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ بھلائی آتی ہے، خیر آتی ہے، اور پھر تقویٰ آتا ہے اس کے اندر. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اطہر، طاہر پن آتا ہے اس کے اندر. اس کی فکر و نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ کشادگی، کھلا پن اس کی نگاہ میں، یعنی اس کو وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اطہر، ہر لحاظ سے جو پراگندگی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے دینے سے. تو یہ ایک میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے، آگے بھی اس کی تشریح مزید کی گئی ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ کیا یعنی یہ صدقہ جو بات کہی ہے کہ دینے، یعنی آپ نے ملنے سے پہلے جو صدقہ، جو مشورہ کرنے سے پہلے یہ بات کہی گئی صدقات والی، تو اس سے کیا تمہارے، یعنی اشفقتم ہوتا ہے یعنی آپ کو کوئی اگر اچھا نہیں لگتا یا آپ نہیں دے سکتے، اشفقتم یعنی پھٹ پڑ رہا ہے تمہارے دلوں میں، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اشفقتم، فرمایا کیا ہے تمہیں، مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اشفقتم یعنی ایسا یہ انداز، ایسا یہ لفظ ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس سے کوئی مسئلہ بن گیا تمہیں؟ ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، یہ دیکھیں ذرا، صحابہ ہیں مخاطبین، مومنین ہیں، صحابہ ہیں. تو اللہ کہتا ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تم یہ بات نہ کر سکو صدقات والی، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو پھر کیا کرو؟ توبہ کرو اللہ کے ہاں. تمہیں اللہ کے ہاں توبہ کرنی پڑے گی. اللہ جو ہے وہ تمہیں توبہ تمہاری قبول کرے گا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ فرما برداری کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے وہ جان رہا ہے. یہ میں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے جو یعنی آداب ہیں یا ان کے جو پروٹوکول ہیں، یہ درس شروع کرنے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہر وقت. دینا بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ تو کوئی نہ کوئی بہانہ، دینے کا ہی بہانہ سوچتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نکلے ان کے ہاتھ سے.
جب نکلے گا تو ان کی خیر ہوگی. یہ بہت بڑا ذریعہ خیر کا. تو اب ہم چلتے ہیں جو ہم نے انذار کے حوالے سے جو مقامات دیکھے تھے پچھلے درس میں، ذرا مزید آگے بڑھتے ہیں کہ انذار جو ہے یعنی وارن کرنا، وارننگس. یہ رسول کا یہ نذیر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے وہ ایک وارنر کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی آگاہی دینا انسانوں کو آنے والے حالات بد سے آگاہ کرنا، اس کو نذیر کہتے ہیں. یہ میں نے پچھلے درس میں کافی اس پہ ہم نے 2-3 دروس ایسے گزرے ہیں جس میں نذیر اور انذار اور منذر کے حوالے سے ہم نے بتائی ہیں، آپ کو باتیں آیات سامنے لائے. اب ہم چلتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 747 ہمارے پاس کھلا ہے، صفحہ نمبر اس کا 750 موجودہ جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اور اس میں جو صورت چل رہی ہے سورہ المدثر ہے. مدثر یہ پوری صورت تو نہیں ہم کریں گے، اس میں بھی انذار کے حوالے سے بات ہے اور بہت ہی عظیم نقطہ اس کے اندر موجود ہے جو میں چاہتا ہوں شروع اس درس کا جو ہے نا وہ باقاعدہ جو ہم نے شروع کیا ہے وہ تو ہم نے بتایا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے جو پروٹوکول اس حوالے سے. لیکن اب ہم چلتے ہیں انذار ہی کو آگے لے کر. اور یہ صورت اتنی عظیم یہ صورتیں ہیں کہ ان کے اندر انقلاب ہے، اس کے اندر انقلاب کی نوید ہے، اسلامی انقلاب جو ہزاروں سالوں سے انسانیت جو ہے تڑپ رہی تھی، جو مساکین غربا تڑپ رہے تھے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے مخالفین مستکبرین دندناتے پھر رہے تھے، جنہوں نے انسانیت کو جکڑا ہوا تھا، جنہوں نے انسانیت کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا جس طرح آج جکڑا ہوا ہے. اب ہم اس حالات کو سامنے رکھیں، یعنی اپنے حالات کو سامنے رکھ کے اب چل رہے 1400 سال پہلے مکہ کی زندگی کے اندر، کہ اس وقت بھی یہی حالات ہے جو آپ آج حالات ہیں، بلکہ اس سے بدتر ہم اس وقت حالات کا شکار ہیں جو اس وقت ہے مکہ کے اندر خاص طور پر. اور مکہ میں کھڑا ایک انسان اللہ کا عظیم المرتبت انسان، اللہ کا عبد، وہ کیا فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انداز سے پکارا ہے، اس نام کے اندر ہی سارا کچھ کھول کے رکھ دیا. ایک بات کے اندر، ایک نام کے اندر. ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا نا یہ کیا ہے، یہ مزمل کیا ہے، یہ مدثر کیا ہے، یہ طٰہٰ کیا ہے. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ان کے اوپر. ان کے اندر عظیم حقائق جو ہیں وہ موجود ہیں ایک نام کے اندر. تو یہ سورہ المدثر ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کا انداز دیکھیں آپ، اللہ نے اپنے نبیوں کو کن القابات سے، کن ناموں سے پکارا ہے. اس نام کے اندر حقیقت ساری پنہا ہے. یا ایھا المدثر، یہ اتنا عظیم یہ حقائق اس کے اندر ہیں، اتنی عظیم نوید ہے اس مدثر کے اندر کہ وہ سارا جو انقلاب کی نوید ہے نا، وہ مظلوموں کو نکالنے کے لیے، مظلوموں جو مجہور، جو بیچارے ظلم کا شکار پیسی ہوئی بھی عوام ہوتی ہے، یہ ان کے لیے نوید کا سامان ہے. اس مدثر کے اندر حقائق پن ہیں. وہ مساکین، یتامہ جو آج بھی مخلوق الحالی میں شکار ہیں، لوگ آج بھی تڑپ رہے ہیں، انسانیت سسک رہی ہے آج بھی. اور خاص طور پر پاکستان کا تو برا ہی حال ہے، سسک رہی ہے، عوام سسک رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، کوئی نہیں پہنچ رہا ان کی مدد کو. اور ان کا شکنجہ دن بدن تنگ کیا جا رہا ہے، جیسے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی. اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، آیت مبارکہ ہے کہ تم آہنی پنجہ اپنا گاڑتے ہو، عوام الناس کے اوپر آہنی پنجہ استعمال کرتے ہو، جکڑ بندیاں کرتے ہو، تم ان کو ان کی ہڈیوں سے چوستے ہو گدا، اور اپنے بینک بیلنسز اور اپنی عمارتیں اور اپنی تم سٹیٹس کھڑی کرتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، آہنی پنجہ استعمال کرتے ہو تم. یہ اللہ کا رسول کہاں کھڑے ہیں؟ مکہ کے اندر، اور انقلاب برپا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. ان باتوں سے ہی تو وہاں آگ لگی تھی اس معاشرے کے اندر، ان سرمایہ داروں کو، ان جاگیرداروں کو، ان بت پرستوں کو، ان کے جو پشتی بان تھے، ان کو کیوں آگ لگی تھی؟ حالانکہ ان کے تو وہ عزیز و کربا تھے سارے. تو اللہ ہمارا یا ایھا المدثر. یہ مدثر کیا ہے؟ کبھی آپ غور کریں کہ جب وہ خزاں کا موسم ہوتا ہے نا، خزاں میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹوٹل
درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. میں نے بھی کئی دفعہ مشاہدہ کیا, آپ نے بھی کیا ہوگا کہ جب وہ موسم خزاں ہوتا ہے نا سب پتے جھڑ جاتے ہیں, لگتا ہے کبھی یہاں پتے تھے ہی نہیں, ہریالی تھی ہی نہیں, وہ ٹونڈ موڑ ہو جاتا ہے سارا درخت. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ اس پر جو ہے وہ نئی کونپلیں, نئے پتے, نئے اس پر آب و جو ہوتے ہیں نا وہ اس کی بہار آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں بہار کا موسم آ گیا. تو یہ کام سارا جو ہے اس کو ایک دسہرہ کہتے ہیں عربی میں. یعنی یہ ساری جو ورکنگ ہے نا کہ پہلے پتوں کو جھاڑنا اور اس کے بعد اس پر بہار لے آنا, یہ مدثر جو ہے نا, مدثر المدثر, اس کا کام یہ تھا. یہ نوید تھی اس رحمت للعالمین کے اندر, نوید لے کر آئے تھے کہ جتنے وہ پت جڑ ہونا تھا نا, ٹونڈ موڑ ہونا تھا انسانیت نہیں ہو چکی ہے. اب آ گیا امید بہار لے کے اللہ کا رسول جس کا نام المدثر ہے. ٹوٹی پھوٹی انسانیت, سسکتی بلبلاتی انسانیت کو نیا سانس دینے کے لیے, نئی کونپلیں, نئے شعور پہ پھٹنے کے لیے. یعنی وہ جو انسانیت مر چکی تھی, دب چکی تھی ان سرمایہ داروں کے ہاتھوں, ان جاگیرداروں کے ہاتھوں, ان وڈیروں کے, ان جو مذہبی پیشوائیت. اور 10,000 سال سے انسان تڑپ رہا تھا اس وقت بھی, ہزاروں سال کے پیچھے تاریخ. انسانیت چیخ رہی تھی, بلبلا رہی تھی, کب وہ آنے والے نے آنا, کب ہمارا مسئلہ صحیح ہونا ہے. اور انبیاء کے ذریعے بشارتیں دیتی جاتی رہی ہیں المدثر کی کہ وہ آئے گا آنے والا, نوید بہار لے کر آئے گا, وہ کرے گا ان کو ٹھیک. وہ مسکینوں کا وہ جو آواز سننے والا, غریبوں کی, مساکین کی, یتامہ کی, وہ دکھیوں کا عظیم لیڈر, وہ آئے گا تو سارے کام سنوار دے گا. اور سنوارے پھر انہوں نے سب دنیا ایک طرف, مخالفین جتھے کے جتھے, اور تنہا وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہے میدان میں, ذرا سی لغزش نہیں آ رہی ان کے پایا استقلال میں. یہ ہوتا ہے المدثر, یعنی نوید سحر جسے کہتے ہیں, دینے والا, نئی زندگی بخشنے والا. فرمایا یا ایھا المدثر, اللہ کہہ رہا ہے المدثر کیا کرو, قوم. یہ ہے انقلاب کی نوید. آج بھی آئے کوئی اس لائن پر چلے قرآن کریم کی, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنائے, وہ یہ ہے اسوہ حسنہ. فرمایا قوم, اور قوم کے اندر اتنا راز پہنا ہے, اتنی زبردست یہ بات ہے. صرف یہ لفظ نہیں ہے, یہ لفظوں کے اندر آپ غور کریں گے جب اتریں گے نا. قوم, سٹینڈ لینا کسی بات کے اوپر, کھڑے ہو جاؤ. اس دکھی انسانیت کو نکالنے والا, دکھی انسانیت کو نکالنے کے لیے اے رسول, اے مدثر, یہ چیخ کر پکار کر تھک گئی ہے مخلوق. اور آپ کو پتہ ہے کہ 571 سال کے بعد یہ نوید سحر پھوٹی تھی, اور ان کا رخ کہاں مڑا گیا, بیت اللہ کی طرف. پہلے یہ فلسطین کے مڈل ایسٹ کے علاقے تھے سارے, شام, مصر, یہ وہ ادھر آتی رہی, چھوٹی چھوٹی تحریکیں چلتی رہیں. لیکن تحریکوں کا جو آخری انجام تھا وہ مکے میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو ہے متشکل ہوا. قوم کا مطلب ہوتا ہے سٹینڈ لینا دکھیوں کے لیے. اور آگے ہے فانذر, قوم فانذر. یہ دیکھیں ذرا, اس پر غور کریں ایک لفظ کے اوپر. بس وارن کر دو ان تمام جابرانہ قوتوں کو, ان متکبرین کو جنہوں نے انسانیت کا گلا گھونٹ رکھا ہے. قم, کھڑے ہو جاؤ, سٹینڈ لے لو. فانذر, بس کیا کرو, انذار کرو ان کو وارن کر دو کہ اب تمہاری بدماشیاں نہیں چلیں گی, تمہاری لوٹ کھسوٹ نہیں چلے گی اب, اور تمہارے اقتدار کی جگہ کیا ہوگا, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہ تھا وہ پیغام کہ آپ نے کیا کرنا ہے رسول, رب کا ربوبیت عالمینی کا قیام عمل میں لانا ہے, اس رب کی کبریائی کو اسٹیبلش کرنا ہے. فکبر, یہ تھی وارننگ. قم فانذر وربک فکبر. ان تمام جو مستکبرین ہیں ان کو بتا دو کہ اصل کبریائی جو ہے وہ میرے پروردگار کی ہے, جو تمام مخلوقات کا پالن ہار ہے, رب ہے وہ. اس کی کبریائی کو اسٹیبلش کرنے کا وقت آ گیا تھا. ان دنیاوی جو مستکبرین تھے, وڈیرے تھے, ان کی اب کیا تھا, خاتمے کا وقت. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر.
وَسِيَامَكَ فَطَهِّرْ. یہ صورت پوری زبردست ہے. اس کو انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو کھولیں گے اس کو پوری صورت کو. یعنی یہ آغاز دیکھیں آپ، 1 2 3 لفظوں سے ہی بات جو ہے کھل جاتی ہے. یہ ہے اس رسول عربی کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاروں کروڑوں لاکھوں ان کے اوپر صلاۃ و سلام. اس ہستی جیسا کہاں آئے گا بندہ؟ وہ بندہ نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیم تو ہمارے پاس موجود ہے نا. اس کے ذریعے آج بھی ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں. وہی بات، اگر ہمارے بھی ذہنوں میں یہ قرآن کریم ہو تو دیکھیں کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے. اور للکار کن کو رہے تھے؟ یہ وہ اس معاشرے کی جو وہ قوتیں جنہوں نے انسانیت کو جکڑا ہوا تھا، چاہے وہ مذہبی پنڈت تھے، پیشوا، وہ سیاسی جو متکبرین تھے، باغی قوتیں، ان کے اقتدار کا وقت ختم اور الہی اقتدار کو اسٹیبلش کرنے کا وقت شروع ہو گیا. اس کے لیے کہا کہ قم فانذر وربک فکبر. اور ان کو پھر کیا للکار کر کہا انہوں نے؟ یہ دیکھیں ذرا، آپ سورہ 102 نکالیں ذرا. کیا بات ہے اس قرآن کریم کی، چھپایا ہوا ہے قرآن کو. یہ صفحہ نمبر ہمارے پاس جو 791 ہے، 791 صفحہ ہے. اور اس کی جو صورت ہے وہ سورہ 102 ہے. دیکھیں ذرا کیسا کیسا اللہ نے چھپائے ہوئی چیزیں ہمارے لیے موتی رکھے ہوئے ہیں. یہ تھی للکار ان کی، ان کے لیے کھڑا کیا گیا تھا اور پکار کر کہا گیا تھا. یہ سورہ یہ ہے تکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صورت جو ہے یہ مکہ کی صورت ہے، وہاں نزول ہوا اس کا. فرمایا الہاکم التکاثر، او مال جمع کرنے والو، تمہاری تباہی کا وقت آ گیا. الہاکم التکاثر، کثرت سے مال جمع کرنے والے، تکاثر کرنے والے، یہ سرمایہ دارانہ قوتیں جو اب ہمارا یہاں حال کر رہی ہیں، اربوں کھربوں پہ لوٹ کے لے گئے اس قوم کے. اور لوریاں سنائی جا رہی ہیں، سناتے چلے جا رہے ہیں. پچھلے 74 سال گزر گئے. عوام مر رہی ہے، پس رہی ہے بیچاری. کوئی پرسان حال نہیں، کسی طرف سے کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. الہاکم التکاثر. اور آج بھی یہ جو صورتیں للکار کر رہی ہیں، آواز آج بھی کر رہی ہیں. کھولنے تو صحیح قرآن کو کوئی. وہ مال جمع کرنے والوں، کثرت مال کی جو تمہیں ہوس لگی ہوئی ہے نا، یہ ان کے لیے بربادی کا پیغام ہے یہ قرآن. فرمایا مال اتنا جمع کرتے ہو تم کہ حتیٰ زرتم المقابر، اور یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو پھر بھی تمہاری ہوس ختم نہیں ہوتی. حتیٰ زرتم المقابر، قبروں میں جہاں پہنچے تم مال سمیٹتے کتنا تمہیں مال چاہیے؟ کھربوں ڈالر، اربوں ڈالر، کروڑوں ڈالر کتنا چاہیے تمہیں؟ کتنے محلات میں چاہیے؟ کتنا کھانا چاہیے تمہیں؟ یعنی اس وقت کے ماحول میں بھی جو لوگ موجود تھے اور آج بھی یہ موجود ہیں، ان کا کلا کما کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. قم فانذر وربک فکبر. اور المدثر کو خطاب ہے. یہ المدثر جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف، ان کا وصف ہے، ان کا یہ ایٹریبیوشن ہے. المدثر کے نام سے پکارا گیا ہے. کیا اے ٹوٹی پھوٹی جو انسانیت ہے اس کو نئی زندگی دینے والا، آبیاری کرنے والا، بہار نو کی نبی سنانے والا، یہ ہوتا ہے المدثر. فرمایا الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اے مال جمع کرنے والوں، لگ پتہ جائے گا تم، چل جائے گا تمہیں پتہ. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا. ڈونٹ وری. جب یہ انقلاب برپا ہوگا نا، یعنی اس وقت جو سورما تھے مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر یا اس زمانے کے جو بھی تھے یہ لوگ تکاثر کرنے والے، ان سب کو یہ پیغام ہے، قیامت تک کے انسانوں کو پیغام ہے جو تکاثر کرے گا. فرمایا ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. دیکھ لو کہ تم اسے یقین ہو جائے گا، تمہیں علم یقین آ جائے گا تمہیں کہ تم نے کیا کیا تھا انسانوں کے ساتھ، کس طرح تمہیں لوٹا تھا انسانوں کو. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ بار بار دہرائی جا رہی ہے بات. پھر تمہیں یقین ہو جائے گا، تمہیں مان لو کہ تم اس بات کو. کلا لو تعلمون علم الیقین، یقینی علم تمہیں ہو جائے گا. لترون الجحیم، دیکھ لو کہ تم جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو کہ ثم لترونها عین الیقین. یہ تمہاری یقینی جو آنکھ ہے نا دیکھنے والی،
پھر تمہیں یقین آ جائے کہ جب وہ گھڑی آئے گی نا، جب انقلاب برپا ہوگا اور تمہاری گردنیں اڑیں گی جیسے وہ جنگ بدر کے مقام میں اڑی تھی نا ان کی، یہی سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے جو گئے تھے وہاں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، گرانے کے لیے ان کو. اور آگے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے پوچھ گچھ ہونی ہے. یہ نعما جو تم نے اللہ تعالیٰ کی نعما کا غلط استعمال کیا، جو تم پلتے رہے، عیش و راحت کی زندگیاں بسر کرتے رہے نا، وہ تم سے پوچھا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا تمہیں. اور تم کیا کرتے رہے؟ یہ دیکھیں، یہ 70-18 میں دیکھے ذرا ایک مقام ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جو جمع کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے کیا ہیں. یہ 70-18 دیکھیں، تھوڑا کہ آیت وہاں بھی موجود ہے کہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے. 70 ہے سورت اور اس کی آیت نمبر 18 دیکھیں آپ. یہ صفحہ نمبر 740 ہے، سورہ المعارج 70 نمبر. کہتا ہے کرتے یہ ہیں کہ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، کیا کرتے ہیں یہ؟ جمع فَأَوْعَى، یہ جمع کرتے ہیں مال اور اوپر سے ڈھک دیتے ہیں اس کو. تجوریاں بھر بھر کے نا، سونا چاندی ڈالر پیسہ مختلف کرنسیوں میں، پھر یہ کیا کرتے ہیں اس کو فَأَوْعَى، اور اس پر بند لگا دیتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی ایسا اس کو یعنی رکھتے ہیں سنبھال کے کہ نکل نہ پائے یہاں سے. یہ انسانیت، یہ ہے ان سرمایہ داروں کا حال، اس وقت کے سرمایہ دار اور آئندہ بھی آنے والے. تو یہ پیغام کن کے لیے؟ جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 103 میں فرمایا، یہ دیکھیں ذرا کیسی کیسی صورتیں یہاں، اور کتنا فریش پیغام ہے. یہ فریش پیغام ہر وقت فریش ہے، یہ تازہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام ہی تو بول رہا ہے ہمارے سامنے. 104 نمبر سورت الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 791 میں فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہی مال بٹورنے والے، یہ بد فطرت بدتینت انسان، انہی کے لیے بربادی کا پیغام دیا جا رہا ہے. اور آگے ہے یہ کرتے کیا ہیں کہ الذی جمع مالا وعددہ، الذی جمع، یہ جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور گن گن کے تھدیاں لگا کے رکھتے جاتے ہیں. الذی جمع مالا وعددہ، یہ تھا پیغام جس وجہ سے وہ مکے کے جگادری جو ان کے خلاف ہوئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ پیغام تھا وہ، یہ ان کی موت تھی اس قرآن کے اندر. ان کو پتہ لگ گیا تھا یہ کیا کرنے والا یہ انسان، یعنی آپ نے تو بہت ہی زیادہ ان کے خلاف، دوسروں تو ہونا ہی ہونا تھا. اور فرمایا کہ کرتے کیا ہیں، یحسب، یہ ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ان مالہ اخلدہ، کہ ہمارا مال جو ہے یہ تو ہمیشہ ہمارے پاس رہنا ہے. یہ گمان ان کا یہ ہوتا ہے. یحسب، یعنی یہ ہمارے لیے کیا ہوگا، یہ ہمیشہ دے گا ہمیں. یحسب ان مالہ اخلدہ، اللہ ہمارا کلا لینبذن فی الحطمہ. تم ذرا انتظار کرو، فکر نہ کرو، وہ حطمہ تو ڈالا جانا تمہیں. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو اے رسول آپ کو کتنا خوب معلوم ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کیا معلوم تھا حطمہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حطمہ کا پتہ تھا، بڑی خطرناک آگ تپش ہوتی ہے انہی نوٹوں کی، جن کو انسان نے جمع کر کے رکھا ہوتا ہے نا، ان نوٹوں کی تپش ہوتی ہے، اور تپش کو سیکھنا پڑتا ہے. پھر سیکھو. فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، کیا خوب معلوم ہے آپ اے رسول آپ کو کتنا خوب معلوم ہے. نار اللہ الموقدہ، وہ تو بڑی سلگتی ہوئی آگ ہے، وہ التی تطلع علی الافئدہ، کھا جاتی ہے، چیر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے تمہارے دلوں کو. انہا علیہم موصدہ، اس میں ڈالے جائیں گے، اس میں بند کر دیے جائیں گے. یہ جتنے بھی مال کو جمع کرنے والے قوتیں ہیں، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. جب نا اوپر ڈھانپ دیا جائے گا، سب سینکو بھی اپنا، جب تم نے وہ جمع کیا تھا نا مال، سینکو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنہا یہ سارا بیڑا اٹھایا تھا اس وقت مکہ کے اندر.
لیکن یہ آسمانی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، چاہے آج ہو چاہے اس وقت ہو۔ پوری آسمان کی آسمانی طاقت یعنی الہ واحد ان کے پیچھے کھڑا تھا، ہر وقت کھڑا تھا ان کے پیچھے، ان کی تائید اور ان کی نصرت کے لیے۔ کوئی مائی کا لاج جرت نہیں کر رہا تھا کہ ان کے سامنے جا کے ان سے کچھ مقابلہ بازی کر لے یا ان کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہ تھی وہ طاقت، یہ قرآن ہے جو طاقت دیتا ہے انسان کو۔ اور اللہ نے فرمایا، یہ دیکھیں ذرا 8:24 میں چلتے ہیں ذرا، سورہ انفال کی ایک آیت میں سامنے رکھتا ہوں آگے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنین، 24 نمبر ہوگی یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 24 ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ 222 صفحے پہ نا، سورہ الانفال 8 نمبر ہے اور اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ مومنین سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ اے مومنین تم کیا کرو، یعنی جب اللہ اور اس کا رسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس کی بات لبیک کہا کرو، اس کی بات کی طرف لبکا کرو۔ جب آپ کو پکارے، جب بھی ہمارا یعنی اللہ اور رسول جب بھی آپ کو پکارے، یعنی قرآن کی طرف دعوت دے، اذا دعاکم لما یحییکم، ذاتی کام نہیں کرنا چاہ رہا، وہ تمہیں زندگی دینا چاہ رہا ہے۔ یعنی قرآن کریم اس وقت ہمارے سامنے اب قرآن کریم موجود ہے، ان کا قائم مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی قرآن کے ذریعے ہی لوگوں کو اس طرح راغب کیا تھا۔ یہ انسان کو نئی فکر، نئی سوچ عطا کرتا ہے، قرآن کی یہ اہمیت ہے۔ یعنی قرآن آیا ہے اس لیے کہ انسانوں کو کیا کرے، یہ ظلمات سے نکال دے۔ جیسے یہ دیکھیں آپ 14 میں چلتے ہیں، سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ یہ کتاب بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ صفحہ نمبر 316 پہ نا سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو کتاب اللہ موجود ہے اس کا صفحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہیں، یہ ان کا ایٹریبیوشن ہے۔ الف الامین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الامین ہونا، دا موسٹ آنیسٹ مین آن دا ارتھ۔ الف لام میم، وہی کا جو ہے محافظ ہوتا ہے نبی، اس کا وہ الامین ہوتا ہے۔ لام لین القلب لنت لہم، را سے رحمت للعالمین، یہ ان کے ایٹریبیوشن ہے، رشد و ہدایت دینے والا۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ دیکھو نا کا آگے، یہ پرونون آگے، الف لام را کا یہ بتاتا ہے، الیک کا جو ہے نا، کا یہ بتاتا ہے کہ میں کس کا قائم مقام ہوں، الف لام را کا پرونون۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے اس کا پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم عوام الناس کو نکالو، ہیومینٹی آن دا ہول، پسی ہوئی مخلوق، پسی ہوئی انسانیت کو نکالو۔ کہاں سے نکالو؟ من الظلمات الی النور۔ یہ جتنی بھی ظلمات چھائی ہوئی تھی اس وقت، اس ماحول کے اندر، اس دنیا کے اندر، اور آج بھی چھائی ہوئی ہیں، یہ سب ظالمانہ قوتیں جو ہیں، ظلمات ان کو کہا جاتا ہے، جس میں انسانیت سسک رہی ہو، اندھے قائد، اندھے پان کا شکار ہو کے لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تاکہ تم نکالو ظلمات سے اور لے کے آؤ ان کو کہاں؟ الی النور، لائٹ کی طرف۔ لائٹ قرآن ہے، یہ ہے راہ ہدایت۔ اور فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اپنے پروردگار کے اذن کے ساتھ صراط العزیز الحمید کی طرف لے کے آنا ہے ان کو۔ اور صراط العزیز الحمید وہ کون سا ہے؟ کون ہے وہ العزیز؟ کہتے ہیں اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جس سماوات اور میں جو کچھ بھی سارا اس کی ملکیت ہے، اسی کا ہی ہے۔ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہ منکرین جو ہے نا اللہ کے پروگرام کو جو ہے وہ رکاوٹ بننے والے، انکار کرنے والے، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ یہ قرآن کریم کا یا اللہ اور رسول کی بات کو سننے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ ظلمات سے نکال کر تمہیں کہاں لے کے آئے؟ لائٹ میں لے کے آئے،
نور کی طرف لے کے آئے جس سے تمہارے مسائل حل ہو سکیں. اور اب میں آپ کو ایک ایسی ان آیات کی طرف میں راغب کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلی امتوں کے نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا. یہ اللہ نے ایسے ایسے عظیم یہاں شواہد دیے ہیں مختلف صورتوں میں. اس میں بھی آپ دیکھیں, ابھی آگے چلتے تھوڑا سا, یہ ہم نا ابراہیم ہی میں رہتے ہیں. ابھی 8 نمبر آیت ہے, یہ سورہ ابراہیم کی 8 نمبر آیت ہے, 318 صفحے پہ. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور پیچھے سے بھی انہیں کی بات آ رہی ہے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وقال موسیٰ, کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی, کہا انہوں نے موسیٰ نے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا وان اللہ لغنی حمید. کیا بات ہے, اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہزاروں سال پہلے ان کی زبان سے کرایا گئی یہ بات, یہ وہی ہے کہ اگر تم, یعنی انسانوں کو بات کر کے, یہ مخاطب کر کے مخاطبین سے بات, کہ اگر تم, یعنی اس وقت کے لوگ, اور کہتے ہیں کہ من فی الارض جمیعا, دنیا جہان عرض پر, ارتھ کے اوپر ساری مخلوق, سارے انسان اللہ کا انکار کر دیں تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ قال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا وان اللہ لغنی حمید. اللہ کی غنیت میں فرق نہیں پڑتا, اللہ تو غنی ہے اور حمد و ثنا سے بھرا پڑا ہوا, حمید, پوری کائنات اس کی حمد کر رہی ہے, ہم ہر وقت ہر آن حمد ہو رہی ہے. تم کیا نہیں کرو, نہ چھوڑ دو, جی ہم بہت نمازیں پڑھنے والے ہیں, ہم بڑے حاجی کرنے, اب نام نکل, تم چھوڑ دو. جب اس کے پیغام پر عمل ہی نہیں کرنا, اس کی آیات پر عمل ہی ہم نے نہیں کرنا, کفر کرنا ہے ہم نے. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا, سب انکار کر دیں, وان اللہ لغنی حمید. اب بات آگے چلے ذرا, ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے یہ مقامات ہیں کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی واقفیت کرے نا, اس کے ساتھ اپنے آپ کا لگاؤ پیدا کرے نا, تو اللہ تعالیٰ ایسی آپ کو یہ بتائے گا, گائیڈنس دے گا, کمال ہو جائے گی. ابھی ہم یہ اللہ تعالیٰ نے آیات یہاں جو نوٹ کی ہے نا, اللہ کو مار ہے, اور یہ باتیں ان قوموں کے سامنے رکھی جا رہی تھی اس وقت. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بیان فرمائی جا رہی تھی پچھلے لوگوں کے واقعات, اور یہ نبع ہے, خالی واقعات نہیں ہے, یہ خالی نیوز نہیں ہے جیسے اخباروں کی نیوز ہوتی ہے. اللہ ہمارا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم, بڑا انداز زبردست, الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود. پہلے مخاطبین کون تھے؟ مکہ والے یا مدینہ والے, اور اس کے بعد اب ہم مخاطبین میں سے ہیں, ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے, ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کیا تمہارے پاس پہلی قوموں یعنی قوم نوح, عاد اور ثمود کی نبا نہیں پہنچی کہ ان کا کیسا انجام ہوا تھا, کیسا ان کو گھرکابیاں دی گئی تھیں, کیسا ان کو جوڑا گیا تھا, زلزلے آئے تھے ان کے اوپر, مالک کی نافرمانی کرنے کا کیا رزلٹ ملا تھا ان کو. نبا کہتے ہیں, یہ نبا اور نبی جو ہے وہ مقام بلند سے لیتا ہے ہدایات, اور وہ سچی خبریں لاتا ہے جس میں سننے والے کا نفع یا نقصان ہوتا ہے. یعنی ایسی نیوز جس میں جو سن رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس میں مقصد, اس کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ شامل ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی نیوز ہم سنتے ہیں, روزانہ سنتے ہیں ٹی وی کے اوپر, خبروں میں, کہ یار فلانی جگہ آگ لگ گئی ہے, فلان جگہ قتل ہو گیا, فلان جگہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم سن لی خبر, افسوس کیا, 2 منٹ کے ختم. لیکن اگر ہمیں پتہ چلے کہ وہاں ہمارا کوئی بندہ وہاں جل گیا, ہمارا عزیز رشتہ دار کو ایکسیڈنٹ میں ہو گیا, یہ نبا ہوگی. اب ہم رکیں گے نہیں, ہم بھاگیں گے, ہم یہ نبا ہے. تو انبیاء کے جو سابقہ قومیں ہوئی ہیں, اللہ ہمارا کیا تمہارے تک خبریں نہیں پہنچی, وہ نبا نہیں آئی. کہتے ہیں ایک تو وہ قومیں جو اے رسول آپ کے بعد قوم نوح یعنی آپ سے پہلے من قبلکم, نوح کی قوم, عاد کی, ثمود کی, اور فرمایا والذین من بعد, اور اس کے بعد بھی قومیں آتی رہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بہت ساری قومیں گزر گئی. تو اللہ ہمارا لا یعلمہم الا اللہ,
ان قوموں کا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. مثلا چائنا میں ہو گئے واقعات, اس وقت تو نہیں پتا تھا لوگوں کو, پتہ نہیں. یا انڈو پاکستان جو اب ہمارا بر صغیر ہے, یا یورپ ہے, اس کو لوگوں کو کہاں خبریں ملتی تھی. وہ ان جو کچھ ان قوموں کے ساتھ ہوا, تو یہاں اللہ ہمارا لا یعلمہم الا اللہ, وہاں کہاں تھا اس وقت نظام خبریں پہنچانے کا. اللہ ہمارا کہ وہ قومیں اے رسول جو آپ سے پہلے نوح, عاد اور ثمود, اور ان کے بعد یعنی ان قوموں کے بعد بھی بہت ساری ایسی قومیں جس کا صرف اللہ کو علم ہے, کیا انجام ہوا تھا ان کے ساتھ. اللہ ہمارا ہوا یہ تھا کہ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم, یہ تھا ان کا رویہ. وہ قومیں کیا کرتی تھی, اور آج بھی یہ رویہ ہے, فردوا ایدیہم فی افواہہم. اس کا جو عام ترجمہ نا وہ تو یہی ہے کہ ان کے منہوں پر ہاتھ رکھ دیے انہوں نے. یعنی جو حق پرست حق لے کر آیا وہ قوموں میں سننے کی برداشت ہی نہیں تھی. یعنی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے روکنے کی کوشش کی ان کو فزیکلی, ان حق پرستوں کو. فرد آج بھی کوئی حق پرست اٹھتا ہے نا تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے. اب تو آتا ہی نظر نہیں ہے حق پرست کدھر ہے. کوئی خار خل اگر ہو تو اس کو ویسے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس وقت بھی یہی حال تھا. فردوا ایدیہم فی افواہہم, منہوں میں ان کے ایسے ہاتھ رکھ دینا, چپ کرائے نہیں, چپ کرا دینا ان کو, فورسبلی. ایدیہم کا مطلب فورسبلی. اور آگے فرمایا کہ کہتے کیا تھے, وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ. رویہ ان کا یہ تھا, یعنی وہ کافرانہ قوتیں جو اس وقت بھی تھی, آپ رسول کے پہلے بھی تھی اور آج بھی موجود ہیں, انکار کرنے والی قوتیں, الہی پروگرام کو اسٹیبلش نہ کرنے دینے والی قوتیں, کہتے ہیں جی ہم آپ کا کفر کرتے ہیں, ہم آپ کی رسالت کا کیا کرتے ہیں, رسالت کا انکار کرتے ہیں. وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اور جس طرف تمہیں بلا رہے ہو, جس طرف تم ہمیں بلا رہے ہو نا, جس بات کی طرف, ہم تو اس کے بارے میں بہت شک, ہمارے اندر شکوک و بات بہت ہے, اور شک ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ماننا جو نہیں ہے, مفادات کو زیادہ پہنچتے ہیں ان کے. یہ وہی قوتیں جو تکاثر کرنے والی قوتیں, یہ تھے وہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے ذریعے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہا تھا. اور یہ ان کا رویہ کفارنا, انکار کرتے ہیں. لیکن بڑے بڑے انبیاء آئے جنہوں نے ان کا انکار کر دیا, اور جناب ابراہیم علیہ السلام تو سر فہرست ہے نا ان کافرانہ قوت کا, ان قوتوں کا انکار کرنے والے. اور وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ وہ آیت پیش کی ہے, اگر انہوں نے انکار کیا نا انبیاء کا, تو ایک آیا, بہت انبیاء آئے, لیکن برملا جس نبی نے اظہار کیا نا, بغاوت کا اعلان کیا ان کے خلاف, وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے, جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ نے ان کو اسوہ حسنہ ڈکلیئر کیا ہے. ان کی ذات کو یہ دیکھ لیں, میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ سورہ الممتحنہ 60 نمبر ہے, اور اس کی آیت نمبر 4 ملاحظہ فرما لیں. اسوہ حسنہ دو ہی بتائے گئے ہیں. اسوہ حسنہ ویسے تو سارے انبیاء ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. جو حق کی بلندی کے لیے جو بھی وہ قدم اٹھاتے رہے, جتنے بھی اقدامات کیے, وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ دیکھیں اللہ نے اس کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام, سیدنا ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ, کیوں کہ وہ الہی پروگرام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نکلے تھے, اللہ کے اقتدار کی سربلندی کے لیے. ان کافرانہ قوتوں کا اقتدار ختم کر, اقتدار تو ایک کا رہنا ہی ہے. اگر کافرانہ قوتیں اقتدار میں رہیں گی تو لوگوں کو مارتے رہیں گے, لوگوں کو پیستے رہیں گے, لوگوں کی ہڈیوں سے گوتے نچوڑتے رہیں گے. لیکن اگر اللہ کے اقتدار کو اسٹیبلش کرنے والے اٹھیں, اللہ کے اقتدار کو اسٹیبلش کرنے والے آئیں, تو وہ ہے راہ نجات دیں گے. وہ انسان کو سکون کا ساتھ
جو ہے نا سکون اور سانس جو ہے اس کا ان کا وہ نکالیں گے، وہ صحیح نکالیں گے، وہ صحیح طور پر ان کے سکون آرام پہنچائیں گے، ان کو سکون دیں گے ان کو، تاکہ ان کو سکھ کا سانس لینا ملے۔ یہ دیکھیں اللہ ہمارا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ایک اسوہ حسنہ جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار دیا ہے سورہ الاحزاب میں، اور ایک یہ ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم ان کے ساتھیوں کے اندر کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے، نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ فرمایا ہوا یہ تھا کہ اذ قالوا لقومہم، انہوں نے کہا اپنی قوموں سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ اظہار بیزاری کرتے ہیں، اعلان بغاوت کرتے ہیں، کن سے؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کے ساتھ ساتھ جن ہستیوں کے تم غلام بنے ہوئے نا، جن کی غلامی تم نے اختیار کر رکھی ہے، سلیوری، ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تھا ان کا اعلان، یہ ہے اعلان بغاوت۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے جو آگے فالورز آئے، ان کی لڑی میں جتنے بھی انبیاء اور ان کے فالورز، یہ ان کا رویہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کفرنا بکم، جیسے انہوں نے کفر کیا تھا نا، پیچھے ہم جو پڑھتے ہیں 9 نمبر آیت میں، کفرنا بما ارسلتم بہ، جیسے انہوں نے انکار کیا تھا رسولوں کا، تو انہوں نے بھی کہا ہم بھی انکار کر رہے ہیں تمہارے، ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں، اور جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے ساتھ ساتھ بڑا میڈیٹر بنایا ہوا ہے، ان کو بڑے تم نے القابات دیے ہیں، بڑے ان کو جناب علی بڑا ان کو پاورز دے رکھی ہیں، ہم سب کا انکار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ، یہ ہے وہ انکار۔ توحیدیوں نے انکار کیا ہے ان قوتوں کا، ظالمانہ قوتوں کا، اور اپنے اپنے ٹائم پہ جتنا ہو سکا وہ کامیاب رہے ہیں، وہ ناکام نہیں ہوئے، اللہ ان کے ساتھ رہا۔ لیکن جو آخری نبی ہے وہ تو کمال کر دیے نا، پھر عملی طور پر اللہ کی حاکمیت کو اسٹیبلش کیا اس معاشرے کے اندر۔ تو فرمایا کفر تو انہوں نے بھی کیا تھا، اگر انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے بھی انکار کیا، اس لیے وہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے۔ تو اسوہ حسنہ تو آج بھی ہے، یہ قیامت تک چلنا ہے، کیوں نہیں انکار کرتے بھی تم ان قوتوں کا جن کے تم عبد بنے ہوئے، چاہے سیاسی لیڈر ہوں چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، تم نے غلامی کے پٹے پہنے ہوئے، کیوں نہیں اتارتے یہ اسوہ حسنہ؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا اسوہ حسنہ ہے رسولوں کا؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اسوہ حسنہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں اسوہ حسنہ؟ اسوہ حسنہ ہوتا ہے بغاوت کرنا ان قوتوں کے خلاف جو اللہ تعالیٰ کے اقتدار کے حوالے سے سد بن کے کھڑی ہوتی ہیں، جنہوں نے مسائل پر قبضہ کر رکھا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہماری اور تمہاری جنگ شروع ہے، عداوت، دشمنی جو تم نے اللہ سے کر رکھی ہے نا، اب ہماری تمہارے سے یہ جنگ شروع ہے، جب تو تم اللہ واحد کو مان نہ لو یہ جنگ جاری رہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک وننس آف اللہ کا نظام اسٹیبلش نہ ہو جائے معاشرے کے اندر، زندگی کے ہر پہلو میں، تو جنگ تو جاری رہے گی حق پرستوں کی اور کافرانہ قوتوں کی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عرصہ لمبا ہوتا ہے، کیوں کہ ہم حق کی طرف جا نہیں رہے ہوتے، ہمارے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، وہی کا ہمیں ادراک نہیں ہے اس حوالے سے کہ اس کے انقلابی پہلو کے ہیں۔ بہرحال یہ تو پھر آگے کافی چلے گا، میں نے آپ کو صرف بتانا تھا کہ اگر انہوں نے کفر کیا ہے تو کفر تو انبیاء نے بھی کیا، ان کے ساتھی نے بھی کیا، ان کے نظاموں کا، یہ جو غاصبانہ قوتیں تھیں ان کا انکار انہوں نے بھی کیا۔ اور اسی طرح ہم چلتے ہیں آگے، وہی سورہ ابراہیم کی چند آیات ہیں، دیکھیں ذرا آپ کو کتنا اس میں رہنمائی ملے گی اور ٹیسٹ آئے گا آپ کو اس کے اندر سے۔ یہ کیا ہے یار، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں، ان آیات کا ادراک ہی نہیں ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے ان کے اندر۔ یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ ابراہیم کی۔ جب انہوں نے کفر کیا، یعنی ان کافروں نے، تو رسولوں نے کیا کہا آگے سے؟ رسولوں کو جواب سنیں، یعنی اللہ کے جو بھیجے ہوئے تھے رسول جسے کہتے ہیں، اللہ ہمارا قالت رسولہم، کہا ان رسولوں نے جو پیغمبر تھے اللہ کے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض،
تم اس اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو فاطر السماوات والارض ہے، اوریجنیٹر ہے، وہ وجود عطا کرنے والا ہے سماوات اور اس کو وہ لایا وجود میں. تو فرمایا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. دیکھا کیسا انداز ہے، کتنا ہی پیشنس والا انداز، کتنا بہترین مثبت انداز. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، ہم تو تمہیں بلا رہے ہیں کس طرف؟ تاکہ تمہاری مغفرت ہو جائے. یدعوکم، پکارتے ہیں ہم تمہیں تاکہ تمہاری کیا ہو؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے چھٹکارا ہو جائے، تمہیں پروٹیکشن مل جائے. اور آگے فرمایا اور ہم کیا ہو رہا ہے، اور تمہارا کیا ہوگا جو اجل آنے والی ہے نا اس میں ذرا تاخیر ہو جائے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارا ٹائم پیریڈ بڑھ جائے. تم کیا کر رہے ہو؟ تو آگے سے پھر جواب سنیں. آج بھی یہ بات کریں گے، اس دن بھی کہتے تھے. ان کا آگے جواب سنیں. وہ جو کافرانہ قوتیں کہنے لگے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. یہ ان کا جواب سنیں آگے. یعنی وہ جو انکار کرنے والی غاصبانہ قوتیں، استحصال کرنے والی قوتیں عوام الناس کا، انہوں نے کہا اور تم کیا ہو؟ تم تو محض کیا ہو؟ ہماری طرح بشر ہی ہو نا. یہ مانتے نہیں تھے رسول کو، رسول نبی مانتے نہیں تھے. بھائی وجود تو وہ بشر کا ہوتا ہے لیکن ان کو تو وہی آتی ہے. یعنی آپ بھی مورٹل ہو جیسے ہم مورٹل ہیں، آپ بھی مورٹل ہیں. بشر کا مطلب مورٹل ہونا، فانی ہونا. تو اللہ فرمایا، انہوں نے کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے تو بشر ہو. تو فرمایا تم چاہتے یہ ہو. وہ کہنے لگے، یعنی وہ کافرانہ قوتوں کی بات چل رہی ہے ان کے اسٹیٹمنٹ، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین. یہ کیا کہتے تھے آگے سے کہ تم چاہتے یہ ہو کہ جو ہمارے جن آباء و اجداد کے جن کے عبد ہم بنے ہوئے ہیں، کہ جن کے ہمارے آباء و اجداد عبد بنے ہوئے تھے نا، جن کو ہمارے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اسے اٹھا دیا جائے، ہم ہٹ جائیں اس سے. تم روک مرنا چاہ رہے ہو. تمہاری منشا یہ ہے کہ ہم اس سے ہٹ جائیں. ہم ان کی عبدیت چھوڑ دیں، جن کی عبدیت، جن کا غلامی کا پٹا ہمارے آباء و اجداد نے پہنا ہوا تھا، جن کی سلیوری ہمارے آباء و اجداد نے کی تھی، ان کو ہم چھوڑ دیں نا ہستیوں کو. فاتونا بسلطان مبین، لے کے آؤ سلطان مبین ہمارے اوپر. یہ تھا ان کافرانہ قوتوں کا آگے سے رسولوں کو جواب. کیا بات. اس میں تو بہت سارے ریفرنسز ہیں، پھر بات کافی آگے چل جائے گی. میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو ایک دو ریفرنس دے دوں گا آپ کو. آگے فرمایا رسولوں نے، یہ دیکھیں ذرا کمال. یہ آیت نمبر 11 بڑے غور سے سنیں. یہ مقام جو ہے نا، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے اور سننے والا بھی سمجھ لے کیا مقامات ہیں. کبھی ہم نے سورہ ابراہیم کو انداز سے تو پڑھا ہی نہیں کبھی. اللہ ہمارا ہے قالت لہم رسولہم، رسولوں نے جواب دیا ان کو. کہا انہوں نے ان نحن الا بشر مثلکم، کہ یہ بات ٹھیک ہے، بے شک ہم آپ کی طرح ہی کے بشر ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. کتنا بہترین یہ لاجیکل بات کا ہے، ریزننگ. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ کا ہر اس بندے پر احسان ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یہ تو اس کی چاہت ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہے وہ منتخب کر دے، جس کو چاہے وہ کر دے. وہ رحمت ہے اپنی. یمن علیہ من یشاء من عبادہ، یعنی کسی کو رسالت عطا کرنا، کسی کو نبی بنانا، کسی کو پیغام رسالت پر اس کو فائز کرنا، یہ کسی عام بندے کے پاس کتنے، یہ تو منتخب شدہ ہوتے ہیں لوگ. انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف سے ہے، اس کے اپنا احسان ہے، جس پر چاہے وہ کر دے. تو آگے فرمایا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس کی نہیں بات کہ ہم سلطان لے آئیں. یعنی سلطان، یعنی وہ چاہ رہے تھے لاؤ عذاب. یہ بار بار ڈیمانڈ آتی تھی قرآن کی. بہت سارے ایسے ہیں مقامات، یعنی رسولوں سے کہتے لاؤ جی، تم ڈراتے رہتے ہو ہمیں، تو لے آؤ پھر عذاب، لے آؤ کہ تم جو ہمیں ڈراتے رہتے ہو جس عذاب سے. تو انہوں نے کہا
کہ بھئی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، سلطان لائیں آپ کے پاس، یعنی وہ ٹائم فریم لیں، ٹائم وہ آ جائے جس میں تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا تو تب جب اللہ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، اس کو حکم سے ہوتی ہے ہر چیز۔ آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کیا بات ہے، یہ ہمیں بھی یہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے کہ اللہ پر توکل تو صرف مومنین ہی کرتے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا، توحید پر ایمان، یہ تو ان کے لیے ہے، یہ توکل تو وہ رکھتے ہیں اس بات کے اوپر۔ اور آگے ہمایا انہوں نے کہا وَمَا لَنَا أَن نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا۔ یہ دیکھیں کیسی تعلیم ہے انبیاء کے ذریعے بتائی گئی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم توکل کریں کیوں نہ اس کے اوپر، اب ہمیں کیا ہوگا کہ ہم توکل نہ کریں، کیوں کہ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جب کہ اس نے ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے لا تعداد، سبولنا ہوتا ہے بے شمار راستے دکھا دیے، اس نے بتا دیے، ہمیں گائیڈنس دے دی، دکھا دیے، رہنمائی کے بے بہا راستے دکھا دیے، چلا دیے ہمیں اس راستوں کے اوپر، تو اب ہم توکل کیوں نہ کریں۔ آگے فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا۔ دیکھیں رسول کا فرمان، دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے کیا ریکارڈنگ کی ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا۔ ہم تو فوراً گھبرا جاتے ہیں نا، ذرا سا کانٹا چبھا تو بس تڑپنا شروع کر دیا۔ تو رسول فرما رہے ہیں، رسولوں نے کہا کہ بھئی جو کچھ بھی ہمیں اذیتیں آئیں گی نا، تکلیفیں آئیں گی نا، جو کوئی تکلیفیں آئیں گی ہم کیا کریں گے، ہم اس پر صبر کریں گے، ہم صبر پیشنس دکھائیں گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، کیا کچھ بھی نہیں ہے، قدم بھی چلے تو پہلے رونا شروع کر دیتے ہیں، دعائی شروع کر دیتے ہیں ہم، کیوں کہ ہمارا اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے اس اللہ کے اوپر۔ فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے قرآن، یہ آیات کہاں چھپی ہیں ان سے، کاش ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ تو وہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو اللہ پر توکل وہی رکھتے ہیں جن کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، جو اس پر بھروسہ، جو ٹرسٹ کرتے ہیں اس ذات اقدس کے اوپر کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ جو ٹرسٹ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہی ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ کے اوپر، جن کا توکل ہوتا ہے۔ یہاں تک بات ختم ہونے کے بعد اب آگے پھر وہی قوتیں سامنے آ گئی، وہی جو کافرانہ ظالمانہ استحصال کرنے والی قوتیں، ان کا جواب سنیں۔ جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جائے نا، پھر یہ اسٹیج آتی ہے، گالی گلوچ، تان و تشنیع۔ اب انہوں نے کیا کہا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، ان کافرانہ قوتوں نے رسولوں سے کہا، کیا کہا، یہ دیکھیں ان کی دلیل دیکھیں ذرا، یہ ان کی ریزننگ سنیں ذرا۔ کہنے لگے لَيُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُدُّنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ یہ ان کا آگے جواب تھا کہ بھئی اگر تم باز نہ آئے تو ہم کیا کریں گے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم اپنی جو زمین ہے، جو ٹیریٹری ہے نا، ہم تمہیں وہاں سے نکال دیں گے، دیش نکالا، ملک بدر کر دیں گے تمہیں۔ او لتعدن فی ملتنا، یا پھر یہ کہ تم ہمارے اس پہ اسی پہ آ جاؤ، ہمارے موقف کے اوپر آ جاؤ، ہمارے مسلکوں کے اوپر آ جاؤ، جو ہمارا مذہب چل رہا ہے اس کے اوپر آ جاؤ، ہماری آئیڈیالوجی تسلیم کر لو، جس لائن پر ہم چل رہے ہیں، یا تو وہ اس طرف واپس آ جاؤ ادھر ہی، پھر تمہاری بچت ہو جائے گی، ورنہ تم کیا کریں گے، دیش نکالا۔ یہ ہے ان کا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے آگے سے کیا فرمایا، وہ تو سنیں جواب ذرا، جو ان کا حامی ناصر تھا، پیچھے جس کا ہاتھ تھا، جس کے لیے وہ کام کر رہے تھے، جس کے لیے وہ دن رات اپنے آپ کو کیا کر رہے تھے، کھپا رہے تھے، اپنے آپ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، ساتھیوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، جانوں کے، جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں مکہ میں ہو رہا تھا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا تھا یہ بات۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، یہ دیش نکالا دیں گے،
اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی ان کو، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی. یہ ہوتا ہے پشت ایمان کا، جو جس کے پیچھے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. کہتا ہم نے ان کو وحی کی، یعنی ان کے رب نے ان کو وحی کی، لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ کہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں گے، ان ظالموں کو میں ہلاک کر دیں گے، ہم تباہ و برباد کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے ہم. لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. آج بھی یہ ظالم سن لیں، اگر کوئی بندہ اس وحی کے ساتھ لے کر چلے گا تو یہی حشر ہوگا ان کے ساتھ. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ فار ایور یہ ظلم کا جو ہے وہ بازار گرم ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کی چیخیں نکلتی چلی جائیں گی. یہ کب تک چلے گا نظام؟ آخر الامر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کا نور نے، اس کے رب کے نور نے، یعنی ربوبیت کا جو نور ہے اس نے جگمگا کے رہنا ہے اس زمین کے اوپر. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کا نظام ربوبیت جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا اور جگمگائے گا. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے وحی کی ان کی جانب، اپنے رسولوں کی جانب، ان کے رب نے، لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، میں اس کو تباہ و برباد ہم کر دیں گے ان ظالموں کو. ظالم کون ہے؟ یہ جنہوں نے انسانوں کا گلا گھونٹا ہوتا ہے، جو استحصال کر رہے ہوتے ہیں، جو ہڈیوں سے گودے نچوڑ رہے ہوتے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. سب سے بڑا ظالم مشرک ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو آگے فرمایا اللہ نے فرمایا ڈونٹ وری، ان کو ختم کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم تمہیں اس میں کریں گے، استخلاف دیں گے ہم تم اس زمین کا وارث تمہیں بنائیں گے، ہم تمہیں اقتدار دیں گے فی الارض، تمہیں تمکن فی الارض ملے گا. وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، ان کو ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ ہم تمہیں وہاں اس کا اقتدار دیں گے، تمہیں اس زمین کا وارث، اس زمین کا جو اقتدار ہوگا تمہیں دیں گے، کیونکہ تم اقتدار اعلیٰ اللہ کے اقتدار کو اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہو. ذاتی اقتدار نہیں ان کو ملنا تھا، اللہ کا جو اقتدار ہے اعلیٰ، اس کی کبریائی، اس کے قوانین کو نافذ کرنا معاشرے کے اندر. یہ دیکھیں، یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور رسول اللہ کا اسوہ حسنہ. جو یہ ہے قرآن کریم جو بتا رہا ہے کہ اسوہ حسنہ کیا ہے. اسوہ حسنہ سب سے بڑا ان ظالمانہ قوتوں کے خلاف اللہ کے اقتدار کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا. اس سے بڑھ کر اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس قدر قائم کرنا کہ وہ پیچھے کھڑا ہے آپ کے پاس، وہ ضائع نہیں ہونے دے گا. تو فرمایا یہ بات جو ہے یہ سب ان سب کے لیے ہے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے نا کھڑا ہو سے ڈر گیا، جس کو پتہ ہے کہ میں نے جانا ہے اس کے پاس، اقتدار ان کو ملنا ہے. ذالک لمن خاف مقامی، میرے آگے کھڑا ہونے سے، میرے سامنے آنے سے، وخاف وعید، اور خوف ہے جو وعید ان کو کی جا رہی ہے نا اس سے وہ ڈر گیا. تو اقتدار تو ان کو ملنا ہے، اور ملا، مومنین کو ملا اقتدار بھرپور ملا. کہاں کہاں حکومت نہیں پھیلی ان کی. اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں ثبات، ان کا استحکام، ان کی مضبوطی، ایک بات پر سٹینڈ لینا اور ساتھیوں کو اس بات پر مجتمع کرنا، جماعت کو تیار کرنا، انقلاب برپا کر دیا انہوں. اور آگے فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا، فتح یاب کر دیا ان کو، ان رسولوں کو. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، وہ سارے جو متکبرین جبارین تھے، عناد رکھنے والے اللہ اور رسول کے پیغام کے ساتھ، اللہ کے اس نظام کے ساتھ جو کیا کرتے تھے، عناد رکھتے تھے نا، کینہ. فرمایا خاتمے میں گئے، ختم ہو گئے، ان کے سارے ایمز آبجیکٹ ختم ہو گئے. اور آگے پھر ان کا مزید ان کے لیے وہ جو جہنم کے ان کے لیے وہ جو ہے ان کو سزا جو دی جا رہی ہے، وہ آگے سزا کا ذکر آ رہا ہے. تو میری مراد آپ کو بتانے کی یہ مقامت یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کی جو ایمان کی طاقت ہے اس کو ذرا مضبوط کریں. اس قرآن کریم کے ساتھ اپنا لگاؤ پیدا کریں، اس قرآن کریم کے ساتھ جڑیں. اور یہ جو مقام پیچھے گزرا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں تم ہماری طرح بشر ہو،
یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. یہ سورہ نا الکہف کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 18-110 میں. دیکھیں یہ بات آئی ہے ادھر بھی میرا. ہاں یہ سورہ نا الکہف کی آخری آیت ہے. ایک دو والے ہیں لیکن میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. 110 نمبر آیت ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ بات خود کہی ہے. سورہ الکہف آیت نمبر ہے 110 382 صفحے پہ نا. اللہ ہمارا انہوں نے فرمایا اے رسول آپ اعلان کریں. اللہ نے فرمایا ان سے کہ اے رسول آپ اعلان کریں, اناؤنس کریں, قل انما انا بشر مثلکم, کے بعد یہ بھی میں تو تمہاری طرح کا کیا ہوں, ایک بشر ہوں. یہ صحیح ہے بات, یعنی فزیکل حوالے سے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہی ہوں, لیکن فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ, میری طرف وہی آتی ہے جو مجھے ڈسٹنکٹ کرتی ہے آپ سے. فرق امتیاز جو ہے نا میرا وہ تم سے یہ ہے کہ میری طرف آتی ہے وہی, پیغام الہی آتا ہے. اس سب سے پیغام الہی کی جو ٹاپ اوپر ہوتی ہے نا سب سے بڑی شک, وہ شک نمبر 1 کیا ہوتی ہے اس کی کہ انما الہکم الہ واحد. یہ جو تکلیف تھی اس کی الہ واحد ہی کہ ان کو تکلیف ہوتی تھی ساری. یہ مکے کے جو بڑے جگادری تھے نا وہ کہتے تھے الہ واحد تم کیوں کہتے ہو, یہ باقی ہمارے الہ ہوا کیا بنے گا, اس کو رکھ لو ساتھ, اس کو بھی رکھ لو. 360 جو بت تاریخ میں جو ملتے ہیں ہمیں, قرآن میں تو نہیں ان کا ذکر تعداد کا. انہوں نے کبھی منع نہیں کیا, وہ کہتے تھے آپ ہی رکھ لو اپنا خدا, یہاں بنا کے رکھ لو, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ نبی مکرم یہ تھا ان کا یہ موقف کہ ان سب کو تو میں واش کرنے آیا ہوں, پہلے ان کو ختم کرنا ہے. اسی کا انہیں کو تو پہلے ختم کرنے آیا ہوں میں, اور ان کی سب واش کرنے کے بعد ایک الہ واحد کا تصور میں جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں. ونس آف اللہ, الہ واحد, کہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یہ ہے پیغام الکہف کا آخری آیت کا پیغام. دیکھیں آپ ذرا, بس تم کیا کرو کہ جس بندے کو اس بات کی امید ہو نا کہ میرا لقاء رب ہونا ہے, میں نے میرے رب سے ملاقات ہونی ہے, اس کے قانون سے میرا واسطہ پڑنا ہے, تو اس کو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا, اعمال کرے وہ اعمال صالح جو قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں. اور یہ کہ ولا یشرک فی بعبادۃ ربہ احدا, اس کی عبودیت میں کسی اور کو ساتھ شریک نہ کرے, صرف واحد اس کا عبد بن کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ, اس کی ربوبیت صرف اسی کی ربوبیت کا ہی ڈنکا بجنا چاہیے, بس کسی اور کی غلامی اختیار نہیں کرنی. عبادت رب جو ہے, عبودیت رب بھی صرف ایک کی کرنی ہے, احد, غلامی بھی اسی کی اختیار کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, اور اسی کے نظام ربوبیت کی جو ہے نا اس کو پرمان چڑھانا ہے. رب ہی, کیونکہ وہ رب ہے. تو مقامات تو بہت زیادہ ہیں, وہ تو چلتے جائیں گے. میرا مقصد آپ کو یہ دروس بیان کرنے کا صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی طرف آئیں, اس کو سمجھیں, تدبر فی القرآن کریں, آپ غور و فکر کریں اس کے اوپر. قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے حالات کیوں ایسے ہیں, ہم کیوں کھڈ کھائیوں میں گر گئے, جبکہ ہمارے پاس اتنی بڑی کتاب, اتنی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے وہی الہی کی شکل میں. ہم کیوں کھڈ کھائیوں میں گر رہے ہیں, ظلمات کا کیوں شکار ہو گئے ہم, ان ظالمانہ قوتوں کے ہتھے کیوں چڑھ گئے ہم. یہ ہے اصل میں سمجھنے والی بات. اور اس کے لیے آپ کو 43 ایک آیت دیکھ لیں, تو اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیں ذرا 43 میں چلیں, ذرا ایک آیت لے لیں آخری میں جاتے جاتے. یہ 629 صفحہ ہے سورہ الزخرف. یہ بس سمجھ لیں کہ جتنا بھی ہم نے یہ آج کا درس کیا نا, آخری یہ آپ کو ایک تحفہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم کیا کرنا ہے, ہمیں کیا رہنمائی عطا کر رہا ہے قرآن پہ, کیا پھر کریں ہم, کس طرح ہم نکلیں اس سے. یہ دیکھیں 629 صفحہ سورہ الزخرف ہے, 43 نمبر 43 نمبر سورت ہے, اور اس کی آیت نمبر جو ہے
وہ ہے 42 اپنا 43 43 اور 44 سورہ الزخرف. یہ آخری آپ سمجھ لیں تحفہ آپ کو مل رہا ہے اس قرآن کریم کے اندر سے، جہاں بہت سارے تحائف اور بھی ملے ہیں، تو ایک یہ بھی دیکھ لیں. اللہ فرما رہا ہے 43 میں فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. یہ دیکھیں جناب کیا ہے، یہ بتا رہا ہے قرآن. چاہتے ہو مقام بلندے پہنچنا، کھاڑ کھائی سے نکلنا چاہ رہے ہو، ظالمانہ قوت سے چھٹکارا چاہتے ہو، یہ 2 آیتیں جو ہیں نا یہ انسان کی تقدیر، قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہیں. اللہ ہمارا کہ اے رسول، یعنی اللہ اپنے رسول کو وہی فرما رہے ہیں کہ اے رسول کیا کرو کہ یہ جو وہی آپ کی طرف آ رہی ہے نا، فاستمسک، تمسک پیدا کرو، اس کے ساتھ جڑاؤ پیدا کرو، لگاؤ پیدا کرو. تمسک، یہ تمسک کیا ہے، اس پہ بھی ہم پھر لمبی بات چل جائے گی. اتنا سمجھ لیں جیسے یہ کپڑا ہمارے بدن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا یہ ایکسپوز ہونے سے بچاتا ہے ہمیں. کپڑا جو ہے ہمارے کئی اس نے ایپ جو ڈھکے ہوتے ہیں، جو ہم کپڑا بدن میں پہنتے ہیں نا، بہت ساتھ چھپایا ہوتا ہے اس میں. تو اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ جڑیں گے تو ہمارے جو سیئات ہیں، ذنوب ہیں، یہ ان کو ڈھانپ لے گا. یہ ہے سب سے بڑا کمال. اتنی سی بات کہ اللہ ہمارا اے رسول جو آپ کو وحی ہو رہی ہے نا، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اے رسول آپ نے اس وحی کے ساتھ، یہ جو فرامین الہی آپ کی طرف آ رہے ہیں نا، آپ نے اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، تمسک اختیار کر کے رکھنا ہے، اور آپ صراط مستقیم پر ہو. اے رسول آپ بالکل ساتھ علی صراط مستقیم. اور آگے اللہ ہمارا ہے کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ آپ اور آپ کی قوم کا اگر وہ آنر چاہتے ہیں لینا، شرف و مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ. یہ آپ کے لیے بھی شرف و مدد کی بات ہے. ذکر کمانا شرف و مدد بھی ہوتا ہے، آنر بھی ہوتی ہے، ڈگنیٹی ہوتی ہے، ڈگنیفائڈ ہونا. کہ اگر آپ چاہتے ہو ڈگنیفائڈ ہونا تو تمسک بالقرآن کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے لیے بھی، آپ کی قوم کے لیے بھی یہ ایک نکتہ آپ کو میں دے رہا ہوں کہ آپ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اگر آج بھی قوم ہماری ٹھان لے کہ ہم نے بلندی حاصل کرنی ہے، ان ظالموں سے نجات حاصل کرنی ہے، تو تمسک بالوحی، تمسک بالقرآن کر لے تو تمام دکھوں کا ایک ہی مداوع ہے. یہی ہے شفا. یہ قرآن جو ہے شفاء للناس ہے. تو اللہ ہمارا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے تو بعض پرس ہم نے کریں گے. یعنی بعض پرس تو سوال تو ہم سے ہونا ہی ہونا ہے، بعض پرسی ہماری ہونی ہونی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں، اس اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. اس کے جو مفاہیم ہیں، جو اس کی، یعنی جو اس کی جس بات پر یہ راغب کر رہا ہے، جو ہمیں دکھوں سے نجات دے رہا ہے، یہ قرآن ہے. تو ہم اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ جڑاؤ پیدا کریں، اپنی آنے والی نسلوں کا، اپنے بچوں کا. یہ ابھی سے ہم شروع کریں گے تو پھر جا کے کہیں پتہ نہیں کہاں جا کے اس کا جو ہے وہ آخر ہوتا ہے. لیکن اگر انسان اس کے ساتھ جڑ جائے تو وہ جو صدیوں پر محیط فاصلہ ہوتا ہے نا، وہ کھینچ کے پیچھے آ جاتا ہے. صرف انسانی ہاتھ لگنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وحی کے ساتھ. اگر مومن بالقرآن بن کے اگر انسان شروع کرتے ہیں نا، اس موومنٹ میں شامل ہو جائے تو ہمارے دکھ دور ہو جائیں گے. یہاں تک کہ رکھتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت دی تو پھر اور اس کے مضامین کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اور اب جو ہم نے اگلا ٹاپک کرنا، بہت ہی وہ بھی بڑا، ہر ٹاپک ہی بڑا قیمتی ہے. اس میں ان باتوں کے حوالے سے جو اللہ کے رسول وہاں بیان فرما رہے تھے، انقلاب برپا کرنے کے حوالے سے، اب جو ان کی طرف سے مخالفت آ رہی تھی نا، طعن و تشنیع آ رہی تھی مختلف حوالوں سے، اب وہ چیزیں جو ہیں، وہ آیات اللہ جو ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے. تو پھر دیکھیں کہ کیا قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی جو مخالفتیں آئی ہیں کیسے ذکر کرتا ہے قرآن کریم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب ہم دعا کر لیتے ہیں. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين فسقوا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.